کیا نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو تعظیم ہی کے ساتھ آئے گا، اور تعظیم کے بغیر حضور کے تصور کا آنا کسی مسلمان کے دل میں یہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، بعض دن امامت فرما رہے تھے، بعض دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے سبب جو وصال شریف سے قبل جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض وصال میں تھے، تو چند دن آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ امامت کریں، تو وہ امامت فرما رہے تھے نماز کی۔ یہ بخاری شریف میں کوئی متعدد مقامات پہ 9-8 مقامات پہ یہ مختلف حوالوں سے ابواب میں یہ حدیث مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں اور دوران امامت انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ بھی کیا کہ آپ ہی امامت کرتے رہیں، یعنی حضور یہ شرف دینا چاہ رہے تھے کہ آپ امامت کریں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں نماز، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں امامت کی حالت میں ہی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز کو کمپلیٹ فرمایا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر یہ سوال جواب مذکور ہے، پورا فرمایا کہ یہ جب میں تمہیں کہہ دیا تھا کہ نماز کو آگے تم ہی پڑھاؤ تو پیچھے کیوں ہٹے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کتنے پیارے ہیں، فرماتے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا نام بھی نہیں لے رہے کہ ابو بکر میں اتنی ہمت نہیں ہے، کہتے ہیں ابن ابو قحافہ، ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے، کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز یقیناً صحابی کی نماز، ہم جتنے بھی ہیں ان سب کی نمازوں کا اگر کیفیت کا اندازہ لگائیں تو یقیناً وہ توجہ جو ہماری نمازوں میں ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے کی نماز کا شاید کروڑواں حصہ ہو، ہم توجہ نہیں دیتے، تو اسی لیے تو سرکار نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، ان کی تو شان نبی ہے۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی نماز، کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو اب میں اللہ کی تعظیم میں بس مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نماز کی حالت میں تعظیم رسول بھی بجا لا رہے ہیں اور امامت کی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، تو نماز کی حالت میں تعظیم ایک تصور کرنا، سوال کیا تھا آپ کا؟ تصور کہ حضور کا تصور لانا، خیال آنا، تو یہ تعظیم پر ہوگا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو فاسد ہوگی یا نہ فاسد نہیں ہوگی؟ یہ فساد کا حکم تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب عین نماز کی حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، تم نماز میں اللہ کی تعظیم کرو، میری تعظیم کیوں کر رہے ہو؟ تو یقین ان کا پیچھا ہٹنا یہ تعظیم رسول پر مشتمل تھا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ تعظیم رسول اگر کوئی نماز میں کرے تو نماز میں قطعاً فساد لازم نہیں آتا۔ جن حضرات کو یہ وسوسے ہیں تو انہیں اپنے وسوسے کا علاج کرنا چاہیے۔